کہتے ہیں عمر بن عاص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ 13واں سوال اور آخری. حضرت عمر بن عاص جلیل القدر صحابی ہیں، مگر قصہ تحکیم اور دوسرے امور میں جو کچھ ان سے صادر ہوا اس پر یغفر اللہ لنا ولہ، اللہ ہمیں اور انہیں معاف کر دے، کہنا ہی مناسب ہے. ذہبی عبداللہ بن عمر کا قول نقل کرتے ہیں، کیا اس امت کا معاملہ کس کے سپرد ہوا؟ ایک ایسے شخص کی طرف جسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور دوسرا کمزور شخص تھا وہ عبداللہ، یہ بھی صحابی عمر بن عاص. حسن بصری کا قول اس کے اندر یہ ہے، یہ سیر اعلام النبلہ جلد 2 صفحہ 430، اور وہ تیسری جلد سیر اعلام النبلہ صفحہ 428 میں 2 حکم ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص، ایک طالب دنیا اور دوسرا طالب آخرت. صحابی کو طالب دنیا لکھا امام ذہبی نے، ابن تیمیہ کا شاگرد، جس کے پیچھے یہ پڑے رہتے جی امام ذہبی بہت بڑا عالم ہے، یہ کہہ دینا یہ روایت صحیح نہیں تو وہ صحیح نہیں. اب وہ صحیح نہیں کہہ رہا تھا، مان لو انہوں بھی. ذہبی عمر ابن عاص کے بعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ ان سے درگزر کرے، اگر ان میں حب دنیا نہ ہوتی اور کچھ ویسے معاملات کا ارتکاب نہ کرتے تو خلافت کے لیے مناسب شخصیت تھے، کیونکہ وہ اسلام میں حضرت معاویہ پر سبقت رکھتے تھے، حضرت معاویہ سے پہلے ہی مان لائے تھے، ان کو ہونا چاہیے. نافع کہتے ہیں ابو موسیٰ نے کہا، میں نے ابن عمر کے سوا کسی کو اس خلافت کا اہل نہیں ٹھہراتا. عمر نے ابن عمر سے کہا، کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی بیعت کریں؟ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کو اس بات کے لیے بہت سا مال دیا جائے؟ اس بات کے عوض آپ امر خلافت اس شخص کے سپرد کر دیں جو اس کا آپ سے زیادہ حریص ہے. اس پر ابن عمر کو غصہ آ گیا اور وہ کھڑے ہو گئے. پیشکش کی عمر ابن عاص نے حضرت عمر کے لڑکے کو بھی، خلیفہ تو ہی ہے، بدلے میں ہم سے مال لے لے تو حضرت معاویہ کے حق میں بیٹھ جا. تو انہوں نے آگے سے جواب میں غصے میں کہا کہ شرم کرو کچھ، مجھے بھی مانتے اور کہتے یار تو حق سے بیٹھ جا، کیونکہ لکھا جو آپ سے بھی زیادہ حریص ہے. حضرت معاویہ کو بہت شوق ہے میں خلیفہ بنوں، بہت شوق ہے، کچھ کر جاؤ. عمران خان وزیر اعظم کہتا بناؤ مجھے، سارے اصول پچھلے توڑ دو، ایاک نعبد و ایاک نستعین چھوڑ دو پاک پتن میں سجدہ کرو، پنکی پیرنی سے شادی کر لو، جا کر مقتدر دارے جنہوں نے وزیر اعظم بنا ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، جو وہ کہیں گے کر لو، مجھے بس آنے دو. شیروانی سواری پڑی، کتنے سال اور انتظار کرو. قرآن رفع المصحف کے بارے میں ذہبی لکھتے ہیں، قرآن نیزوں پر اٹھانا عمر بن عاص کی ایک بہت بڑی چال تھی. جب حضرت علی جنگ کر رہے تھے تو قرآن نیزے پہ اٹھا لیا. اور عجیب بات آپ سن لیں، نبی نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا کہا؟ ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. حضرت معاویہ کے حکم پر صفین میں قرآن کو نیزے پہ اٹھا لیا گیا، یزید کے حکم پر حسین کا سر نیزے پہ اٹھا لیا گیا. اہل بیت بھی نیزے پر، قرآن بھی نیزے پر. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت. قرآن بھی نیزے پہ اٹھا لیا گیا، پھر قرآن کی لاج نہ رکھی گئی، پھر حسین کا سر بھی اہل بیت کا کٹا وہ بھی نیزے پہ اٹھا لیا گیا. فلاں تم کیسے پاؤ گے؟ درمیان میں بات یاد آ گئی ہمیں. حدیث ہم سے پڑھو حدیث، ہم پڑھائیں گے تمہیں. عربی نہیں پڑھا سکتے، اردو سمجھ لو ہم سے. خط لکھا، ایک آخری خط کا جواب مولانا نے پھر پڑھا اور اس پہ ختم کر دیا، اخیر کر دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کوفے کے اندر گورنر تھے، حضرت علی کی بات نہیں مان رہے تھے. حضرت حسن کو بھیجا اور حضرت عمار کو بھیجا، جب بندے وہاں سے لے کر آؤ، لشکر کا ایک حصہ لے کر آؤ، رجمنٹ منگواؤ وہاں سے. اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں رہا. آپ نے معطل، چل جا کے عمار تو اور حضرت حسن. وہ لے گیا کوفے کے اندر، بخاری شریف میں جا کے حضرت حسن کو اوپر والی جگہ پہ کھڑا کر دیا، خود نیچے کھڑا ہو گیا. عمار نیچے کھڑا ہو گیا، حسن کو اوپر کھڑا کیا، نبی کا پتر ہے. عمار اسلام لے کر آیا مکہ میں، بڈھا ہے 90 سال کا، حسن جوان ہے. اہل بیت کی قدر کرتے صحابہ، اوپر کھڑا کر ادھر
کہ نبی کا پتر اوپر کھڑا ہو، نبی کا جس کا ممبر ہے وہ جائے، میں کیا ہوں؟ ادھر کھڑا اوپر کر لیا، آپ نیچے ہوئے، برکت کے لیے کہا برکت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ادھر کہا سنو مومنو، بی بی عائشہ صدیقہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہے، اس کی فضیلتوں کا انکار نہیں، پر اس وقت اسلام کو ضرورت پڑ گئی ہے، ان کا یہ اقدام درست نہیں ہے علی کے بارے میں، اس لیے چلو میرے ساتھ۔ یہ بخاری شریف نہیں پڑھنی، وہ مسعود احمد بی ایس سی جماعت المسلمین کہتا ہے میں پریشان ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب باتوں کو جھٹلایا، اس کو نہ جھٹلا سکا۔ مناظرہ جب مجھ سے ہوا جماعت المسلمین کے یہاں کے امیر کا، رگڑا دیا میں نے، پھر وہاں سے امیر آیا کراچی سے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے منہ لوگوں، ہم نے تو 15 16 سال 17 سال کے تھے جب ان سے باتیں کی ہیں۔ خط کیا لکھا؟ یہ وہ خط ہے جو پھر میں بھی ڈھونڈ کر لے کر آیا تھا، اور سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، امام محمد بن وزیر الیمانی نے تمہید میں لکھا ہے اس کو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مجھے حضرت معاویہ نے خط لکھا بندے نابجوانے کا، اما بعد عمر بن عاص نے میرے حاجت میں بیعت کر لی جس طرح میں چاہتا تھا۔ میں نے کہا غیر مشروط طور پر میرے ساتھ ڈیل کر لو عمر، آؤ۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم بھی اسی طرح میری بیعت کر لو جس طرح عمر بن عاص نے کیا، بیچ لو اپنا، تو میں تیرے ایک بیٹے کو کوفے کا اور دوسرے کو بصرہ کا گورنر بنا دوں گا، تیرے لیے کبھی میرے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوگا، کھلا جب چاہے آئے، اور تیری کوئی ضرورت میں پوری کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے یہ خط اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، کسی اور سے ڈیل نہیں کرائی، سمجھ کے ہم تجھ سے ڈیل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی۔ آپ بھی اپنے ہاتھ کا ہی خط لکھیے تاکہ پکا ہو جائے سودا ڈن ہو رہا ہے۔ ابو موسیٰ نے معاویہ لکھا اما بعد، آپ نے تو امت کے بڑے گمبھیر معاملے میں میرے ساتھ بات چیت شروع کر دی، اگر میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں تو پھر اللہ کو میں کیا کہوں گا کہ تم نے اپنا دین بیچ لیا تھا؟ باقی رہ گئی آپ کی پیشکش، مجھے اس کی کوئی غرض نہیں رہ گئی۔ مولانا نے خط پورا لکھنے کا کہا والسلام۔ خاتمہ کلام کے طور پر، اب کہتے ہیں آخری بات کی 2 سطریں بیان کروں گا، خاتمہ کلام کے طور پر عصر حاضر میں ناسبیت کی جو تبلیغ دفاع عن صحابہ کے پردے میں جاری ہے، صحابہ کا دفاع، ناسبیت کی تبلیغ، اس کی تردید کی اشد ضرورت ہے، ورنہ سلف کا مرتب کردہ تمام سرمایہ کتب صحابہ اور رجال حدیث ناقابل اعتبار ٹھہریں گے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ یا اللہ اجتناب کر، یا اللہ ہمیں حق دکھا اور حق کے پیچھے چلا، اور یا اللہ ہمیں باطل کو بھی باطل دکھا اور باطل سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بالقلم اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا افقر العباد الی رحمہ، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر محمد اسحاق۔ خط یہ پہنچا، آل اعتصام کی گھگھی بند گئی، انہوں نے کہا یہ چھاپا تو شور پڑ جانا ہے پوری دنیا کے اندر۔ انہوں نے پھر وہ خط کبھی زندگی میں لکھ دیا، بے ایمانی کی چھاپا نہیں۔ مولانا اسحاق بٹی اہل حدیث، جو ان کا بھی اسحاق بٹی ایک ہوا ہے، مورخ اہل حدیث لکھا جاتا ہے، ان سب کا ماں باپ اس دور کا، اس نے جب یہ پڑھا تو اس نے کہا آل اعتصام نے ظلم کیا مولوی اسحاق کے اوپر کہ تم نے یہ خط نہیں چھاپا۔ اور مولانا نے پھر اپنا انٹرویو علم و آگہی کو دیتے ہوئے وہاں بھی ذکر کیا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا۔ اب ان مولویوں نے خط پڑھنے کے بعد یہ خط کا جواب چھپا لیا اور فتویٰ شائع کر دیا۔ اب ان مولویوں سے کیا آپ انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟ ان کو کہا حوالے تو لفظ لفظ کے دے ہی جا رہا ہے، لکھا یہ خط لکھ رہا ہے مولوی صاحب، کتاب لکھتا قیامت آ جاتی دنیا کے اندر، ابھی خط ہی لکھا ہے، عربی دے وے حوالے تے شیخان دے حوالے، اسلام دا والا تے کا والا تے بنانے کا والا، آپ اس کے علم کی بات کرتے ہیں؟ وہ تو دیسی پنجابی زبان میں آپ کو دین بتا رہے تھے، میرے کہنے پہ بھی اسے، ورنہ عالم ہوتا، وہ تو 1400 سال پرانا عالم تھا، اس کی کتابیں وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا، 50-25 جلدیں آ جانی ہیں، 25-30 لاکھ روپے خرچہ بنائی بیٹھا ہے، وہ کہتا نہیں یہ اس کی پروف ریڈنگ اور ٹائپنگ کے وہ پورے کر رہا ہوں۔ عالم ہوتا وہ، اور اس طرح کی مولویوں والی زبان لکھ کے بتایا کہ میں خالی نہیں ہوں علم سے، میں خالی نہیں ہوں علم سے۔ خط اب یہ میں نے چھاپنا ہے انشاءاللہ تعالی،
میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کو اب کتابی شکل میں چھاپ کے پوری دنیا میں تقسیم کرنا. ترجمے میں نے اس کے کر لیے, باتیں سیٹ کر لی, اب یہ چھپ جائے گا انشاءاللہ, نیٹ پہ PDF میں ڈال دوں گا, لوگ لیں اور ان کے منہ پر جا کر ان کو ماریں. چلو قصہ ختم. یہ تو مولوی اسحاق تھے. اب آؤ